بیسیکلی وفد تھا. مقصد تو یہ تھا کہ جسٹ وزیر اللہ کو اپنے کوئی مسائل تھے، 3-4 ایشوز تھے، وہ تحریری شکل میں بھی اور اس کو ریٹن میں بھی پیش کرنا تھا. لیکن یہ بھی ایک بڑا پن ہے وزیر اللہ کے لیے پاکستان کا. آپ نے دیکھا صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی. پریس کلب کے ظاہر سارے ممبرس تھے اور سینئر صحافی تھے، قاسم وسیم صاحب بھی تھے، آپ سب موجود تھے. اس میں جب سوالات شروع کیے تو سیم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی میڈیا بریفنگ ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ وہ ٹوٹل 5-10 منٹ کا شیڈول ٹائم تھا. اس نے کھل کے آپ کے اور بڑے سخت سوالات تھے. صرف میں ایک گزارش اس میں ہماری جو جرنلسٹ برادری ہے، چونکہ میرا بھی ایک لمبا عرصہ اس فیلڈ میں گیا ہے، کہ سوال کریں لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ اس سوال کو جو ہے وہ تمیز کے دائرے میں کریں اور بڑا ایک اخلاق کے دائرے میں کریں. آپ چیخ کے بھی بات کریں تو جواب وہی آئے گا. آپ نرم اور اچھے لہجے میں بھی، ویسے بھی اسلام نے ہمیں جو ہے نا وہ ایک خاص حد سے زیادہ ٹون، آواز اونچی نہ رکھنے کا بھی حکم ہے. جیسے عدالت پاکستان کے حوالے سے بہادر ہو کے بھی سوالات کیے نہیں بس ٹھیک ہے، وہ کتھارسس کہتے ہیں، دل کی بڑھاس نکالنے والی بات ہے. اس میں بیسیکلی بہت ساری کنفیوژنز تھی اور آپ نے دیکھا کہ اتنے سخت سوالات کا بھی سی ایم صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے جواب دیے. اور بیسیکلی یہ جو سخت سوالات تھے اس کی ایک پیچھے کہانی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پوری ایک کیمپین چلائی گئی کہ جیسے کہ یہاں پہ SIFC کا ایک ادارہ ہے، کمپنی ہے، گرین ٹوریزم پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کی وہ جو ہے نا یہاں آ کے قابض ہو گئی ہے، زمینیں اس کو بیچ دی گئی ہیں، سب کچھ کھا پی کے یہ بھاگ جائیں گے. یہ اس تواتر کے ساتھ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اس سے ظاہر ہے وہ میڈیا کے سے وابستہ لوگ بھی ظاہر ہے متاثر ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی سوال آتے ہیں. لیکن میں جب ہم اپنا اس فیلڈ میں کام کرتے تھے تو ہم تھوڑی سی تحقیق کر لیا کرتے تھے کہ پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے، اگر مطلب بہت سارے ہمارے سینئرز نہیں کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں، کہ یہ گرین ٹوریزم پرائیویٹ لمیٹڈ کیا ہے، اس کے TRs کیا ہے، اس کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، حکومتی لوگوں سے آپ رابطہ کرتے. پچھلے دنوں ہم نے جو ریلیونٹ سیکریٹریز تھے ان کے ساتھ ہم نے جو گلگت کے جتنے صحافی تھے، 40 کے قریب جرنلسٹ تھے، ہم نے ان کیمرہ ان کے لیے سیشن رکھا اور اس میں اوپن کر دیا جی کہ جتنے آپ کے ذہنوں میں وہ سوالات گردش، اچھے برے نیگیٹو یا پازیٹیو جو بھی کویسچنز ہیں وہ سوالات آپ پوچھ لیں. یہ تو پبلک ایشو تھا، اس کو ان کیمرہ رکھنے کیا اس میں بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس ان کیمرہ میں صحافیوں کو تھوڑا بریف کیا جائے، ان کی معلومات کو درست کیا جائے تاکہ وہ کوئی ولاگ کریں، کوئی اخبار کے لیے خبر بنائے، کوئی پوسٹ شیئر کرے، ان کے لیے درست معلومات پہنچے. تو اس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری مشتاق صاحب تھے، ریلیونٹ ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بھی سیکرٹری ہیں، فارسٹ کے ظفر وقار صاحب تھے، ایگریکلچر اسی SIFC کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس کو ابھی تک ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے، منصور عالم صاحب ایگریکلچر کے سیکرٹری ایگریکلچر تھے، ایڈیشنل سیکرٹری ٹوریزم جو ہے ذاکر صاحب تھے، ورکس اینڈ کمیونیکیشن کے سبتین صاحب تھے، اور میر وقار صاحب تو انفارمیشن کے تھے. تو ہم نے 3.5 گھنٹے صحافیوں کو ان کے سوالات لیے. پہلے ان کو ہر سیکٹری نے بریف کیا کہ SIFC میں ایگریکلچر میں کیا ہو رہا ہے، فارسٹ میں کیا ہو رہا ہے، ٹوریزم میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ان کے سوالات لیے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ان کو مطمئن کر، ٹیکنیکل سوالات تھے اس لیے ہم نے وہ سیکرٹریز کو بٹھایا ہوا تھا تاکہ ان ٹیکنیکل سوالات کو ایڈریس کیا جائے. تو اب آگے بڑھتے ہیں جو آپ کا سوال ہے. یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل بنی ہے SIFC، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی انویسٹر آتا ہے، اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں، ہرڈلز ہوتی تھیں. وہ 10 فورمز پہ جاتا تھا، ریکویسٹ کرتا تھا، اس کو NOC نہیں ملتی تھی. اب وہ جو ان تمام ہرڈلز میں کوئی پاگل ہے جو آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے، سرمایہ کاری کرے، اس کو تو آپ نے بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا ہے. اب ان رکاوٹوں کو، وہ رکاوٹیں ایک ڈپارٹمنٹ کی نہیں تھی، کہیں پہ جو ہے وہ حساس اداروں کی رکاوٹیں تھیں، کہیں وہ سرکاری جو بیوروکریسی کی طرف سے رکاوٹیں تھیں. آخر میں وہ بندہ تھک ہار کے واپس چلا جاتا تھا. اس پہ پاکستان میں جب PDM کی حکومت آئی 2022 میں، اس کے بعد جب ملک کے حالات کو دیکھا گیا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی ایک سیاسی حکومت کا وہ گنجائش ہی ختم ہو گئی تھی.
डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया था, दोस्त ममालिक सारे नाराज़ हो गए थे। इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए इन्होंने इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस SIFC को लीड करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGMI, DGSI, RP और रेलेवेंट जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी इस फोरम पर नुमाइंदगी है। पहले जो NOC 6 महीने में मिलती थी इन्वेस्टर के लिए या किसी एक्सपीडिशन पार्टी के लिए, वो अब हफ्तों में या घंटों में वो काम हो जाएगा। एक तो ये क्लियर हो गया। अब SIFC के अंडर टूरिज्म सिर्फ एक कंपोनेंट है कि आपने टूरिज्म को किस तरह ठीक करना है, KP में किस तरह ठीक करना, पंजाब में किस तरह ठीक करना है, JK में किस तरह ठीक करना, बलूचिस्तान में किस तरह ठीक करना है, आपके फेडरल इस्लामाबाद में और GB में किस तरह ठीक करना है। तो पहले GB को SIFC का हिस्सा नहीं बनाया गया था। फिर यहाँ की सूबाई हुकूमत ने जाके रिक्वेस्ट किया फेडरल को कि हमें भी इस SIFC में शामिल किया जाए। फिर SIFC में GB को भी शामिल किया गया और अब मेहरबानी है हमारे चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान की, उसकी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई थी, जिसको हम कहते हैं बाज़ाब्ता मुलाकात हुई थी। वो एक प्रोटोकॉल होता है, आप जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलते हैं तो वो फिर रेलेवेंट मिनिस्टर्स बैठते हैं, सेक्रेटरीज बैठते हैं। तो उसमें न सिर्फ SIFC की बात हो गई बल्कि इसके अंदर GB के फाइनेंशियल इश्यूज भी डिस्कस हुए थे। तो 6 अरब रुपए कल रिलीज हो गए और तारीख में पहली मरतबा हुआ कि आपको 18 अरब की एडिशनल ग्रांट की मंजूरी दी गई है। तो उस SIFC का एक कंपोनेंट टूरिज्म भी है, इसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें फॉरेस्ट्री भी है, इसके अंदर पावर सेक्टर भी है, मिनरल्स एंड माइंस भी है। और अच्छा कि आपने याद है, मिनरल्स और माइंस के सेक्रेटरी साहब भी परसों की उस ब्रीफिंग में मौजूद थे, मंसूर आलम साहब। ठीक है, अब यहाँ पे जो वावेला मचाया जा रहा है, एक टूरिज्म को लेके मचाया जा रहा है कि यहाँ जो है वो रेस्ट हाउसेज लीज आउट क्यों किए गए। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि गवर्नमेंट का एक रेस्ट हाउस है, उसके अंदर 6 कनाल ज़मीन है, उसकी अपनी 4 दीवारी है। उस रेस्ट हाउस को गवर्नमेंट, उसकी काबीना हुकूमत, उसकी कैबिनेट, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स, फिर उसके अंदर इदारों का भी इनपुट शामिल होता है। उस तमाम एग्रीमेंट को आपकी जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, उस वक्त सुहेल अब्बास साहब थे, उसके साथ पूरी एक कमेटी बनी। वो तमाम चीज़ें जो तजावीज़ आ गई, वो सारा कुछ करके एक कंपनी के साथ ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के साथ वो एग्रीमेंट साइन होता है। और उस एग्रीमेंट में पहला प्रोपेगेंडा तो ये किया गया ये कि कचूरा जो है वो 36,000 में जो है किराए पे दिया गया, तो कचूरा उसमें शामिल ही नहीं है। ठीक है, मतलब पहला झूठ। तो अब झूठ जो बोलता है, अब अल्लाह उसको हिदायत दे। अब हम जो TOR जो शराय जो वैसे तो झूठे पे लानत कहते हैं, लेकिन सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। झूठों को ना अल्लाह पाक हिदायत दे दे। ठीक है, पहली बात ये थी कि कचूरा उसमें शामिल है नहीं, जो बताया गया। एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें ये हुआ कि जो सरकारी जो रेस्ट हाउसेज हैं, जो हुकूमत पे बोझ थे, जिन पे सालाना आप 20 करोड़ खर्च करते थे, इनकम इनकी 3 करोड़ रुपए थी। 17 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत उनकी तामीर, मुरम्मत, उनके एक्सपेंडिचर, जो लोग ठहर के घन मचा के चले जाते थे, उस पे वो अखराजात होते थे। अब उनके साथ लीज में मैं आगे आपको बताता हूँ कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट में ये है कि ये एक तो पहली बात ये है कि इनके साथ पार्टनरशिप है वो सूबाई हुकूमत की। ये कोई अवाम की पार्टनरशिप नहीं है। करीमाबाद में अगर वो रेस्ट हाउस है तो करीमाबाद के लोगों की कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की पार्टनरशिप है उसके अंदर। ठीक है, उस पार्टनरशिप में ये है कि इन्वेस्टमेंट सारी जो है ना वो ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड करेगी। अगर करीमाबाद रेस्ट हाउस को तोड़ के वहाँ 60 करोड़ रुपए खर्च करके उसको 3 स्टार बनाना है, वो ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड करेगी, वो इन्वेस्टर है। 1 पैसा सूबाई हुकूमत खर्च नहीं करेगी। जब वो सारा कंप्लीट हो जाएगा अगले 1.5-2 साल में, उसके बाद जो टोटल इनकम होगी, इनकम जनरेट शुरू होने के बाद, उसका 35% तो डायरेक्ट सारे एक्सपेंडिचर निकाल के सूबाई हुकूमत उसकी पार्टनर बन गई, उसके प्रॉफिट का ठीक हो गया। 20% किराए की मद में वसूल करेगी, 20% सेसार होगा जो उस इलाके पे, उसका 20% टूरिज्म और दूसरी एक्टिविटीज पे खर्च होगा। मसलन 1 करोड़ की इनकम में महीने में 20 लाख रुपए करीमाबाद रेस्ट हाउस का आता है उस कंपनी से, वो 20 लाख रुपए माहाना उस टूरिज्म के लिए हमजा की खूबसूरती पे खर्च होगा। इसी तरह बल्तिस्तान में, दियामिर में, कांछेर में, स्कर्दू में, शिगर में। अब इसमें मुझे बता दें कि इसमें हुकूमत अपनी प्रॉपर्टी जो डेफिसिट में जा रही थी उस पर इन्वेस्टर खर्चा भी वो कर रहा है,
اس کا کرایہ بھی دے رہا ہے, اس میں آپ کو پارٹنرشپ بھی بنا رہا ہے, اور اس کے اندر 6 سال بھی دے رہا ہے. کرایہ کا حوالے سے بڑا شور ہے, کرایہ کس طرح؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کرایہ, میں آپ تو صرف کرایہ کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں تو پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ کے علاوہ کرایہ بھی وہ دے گی 20%. وہ پھر 20% 6 سال جو وہاں پہ سول سروسز کے اوپر لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کرے گی. ٹھیک ہو گیا سر. اب اس میں ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں, 30 سال کا یہ لیز ایگریمنٹ ہے. 30 سال بعد جتنی انویسٹمنٹ وہ کمپنی کرے گی وہ اسٹرکچر سارا فری آف کاسٹ یہ بھی حکومت کے حوالے ہوگا, اور اس کے اندر جو اموویبل ہو گئی وہ کنسٹرکشن, موویبل جو چیزیں ہوں گی اندر 30 سال کے بعد اس وقت کا ریٹ جو اس کے اوپر ڈپریسیشن کہتے ہیں وہ لگا کے اس کے اندر ظاہر ہے وہ مطلب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس میں جو کمی ہوگی وہ اگر حکومت چاہے ان سے پرچیز کرے گی, نہیں ہے تو وہ سامان اپنا اٹھا کر لے جائیں گے. اب اس میں مجھے بتا دیں کہ کہاں زمینیں بیچی گئی, کہاں لوگوں کو جو ہے نا فری آف کاسٹ میں دیا گیا, کہاں کچورا کا 36,000 کا کرایہ آ گیا, کہاں پہ لوگوں کی ملکیتی زمینوں کو اونے پونے داموں میں بیچی گئی. دوبارہ سے میں بات بتا دوں کہ کچھ لوگ گلگت بلتستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے راستے میں ہم رکاوٹ. ایک تو آپ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ جو سبھی میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ آئے ہیں سر میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں ایز اے معین خصوصی برائے اطلاعات آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کرایہ اس کے اندر طے ہی نہیں ہے. یہ تو آپ ڈائریکٹ پارٹنرشپ ہے, ایکسپینڈیچرز وہ کمپنی کر رہی ہے, آپ بیٹھے بٹھائے 35 میں نے بتایا نا 1 کروڑ کی آمدنی ہے مہینے میں, 35 لاکھ تو آپ پارٹنرشپ کے طور پہ آپ لیں گے, 20% اس کا کرایہ آپ کو ملے گا, 20% اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کمپنی خرچ, 55% تو آپ کے پاس آ گیا. تو یہ جو چیزیں کرنا, ہاں ایک چیز میں آپ کو ایک چیز صرف میں بالکل 12 سیکنڈ میں بتا دوں کہ کوئی جی بی کے اندر نا کوئی 30 سے لے کے 35 چہرے لوگ ہیں جن کی کمان جو ہے احسان ایڈوکیٹ کر رہے ہیں نا. احسان ایڈوکیٹ اور ان لوگوں کی جتنی زیادہ چیخیں سنائی دیں گے نا, یہ یاد رکھنا کہ وہ سمجھ لینا کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے. وہ جب اتحاد چوک پہ یا سکردو کی کسی چوک پہ نا, سکردو کا کوئی چوک ہے یہاں کا, یادگار چوک ہے, یادگار چوک پہ جب کچھ لوگوں کی چیخیں سنائی دیں گی نا احتجاج کی, تو سمجھ لینا گلگت بلتستان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور جس دن وہ مطمئن ہو گئے سمجھ لینا یہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی. یہ آپ کا ایک پیمانہ ہے گلگت بلتستان میں حالات کی بہتری یا خرابی کو جانچنے کا. اچھا, کل اگر کوئی کمپنی, ابھی جن کمپنیوں کا آپ نے کہا کہ 55% جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کو ملے گا, کل اگر کوئی کمپنی دوسری کمپنی 60% یا اس سے اچھا آفر کوئی کرتی ہے, اس سے بہتر کوئی آفر کرتی ہے, تو کیا حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گی؟ سر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جو میرا ایکسپیرینس ہوا نا, میں نے کئی ٹھیکیداروں کو دیکھا ہے. ابھی ریسنٹ میرے خیال میں کوئی ٹھیکہ ہوا, مجھے آج بتا رہا تھا, آج کوئی کال کر کے بتا رہا تھا, کوئی 20 کروڑ کا ٹھیکہ شہید سیف الرحمان کا, وہ کوئی ٹھیکہ لیا ہے کسی بندے نے 6 کروڑ کم کر کے. اب اس بندے نے زندگی میں وہ کام کمپلیٹ نہیں کرنا ہے, یا تو وہ جائے گا اس کی ریویژن کے اوپر, یا اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ 20 کروڑ کو میں 30 کروڑ ریویژن پہ لے کے جاؤں گا, یا اس 20 کروڑ کا جو ہے نا وہ سیکیور ایڈوانس پیسے لے کے بھاگ جانا ہے. تو ہم کوئی اتنے نکمے ہیں صوبائی حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آ جائے کہے جی کہ میں جو ہے نا آپ کو 10 ارب روپے دے دوں گا, فی الحال آپ یہ مجھے حوالے کر دیں, ہم بیٹھے بٹھائے. پاکستان سر اس میں یہ نا لیاقت دیکھیں آپ کو میں ایک اور چیز میں ایک اور, یہ بڑا آپ کا جو ادارہ ہے نا, یہ بڑا سنجیدہ فورم ہے بیسیکلی, اور اس کو لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی سنجیدہ لوگ اور پالیسی لیول کے لوگ سنتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو جو گلگت استور ویلی روڈ کہتے ہیں نا, ایویار کہتے ہیں, استور ویلی روڈ کا ٹھیکہ ہوا پتہ ہے کتنے کا تھا؟ 10 ارب کا تھا. اس میں کس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا؟ سنگل آؤٹ کر کے ریل کوپ کو دیا گیا. اس پہ کوئی ٹھیکیداروں نے کوئی دھرنے کیوں نہیں دیے کہ جی سنگل آؤٹ کر کے آپ نے ریل کوپ کو کیوں دیا؟ پتہ ہے آپ کو ریل کوپ کو 10 ارب کا ٹھیکہ دیا. وجہ یہ ہے سر کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ یہ جو اسٹیٹ اون ان کو جو ہے نا وہ اینٹیٹیز کہتے ہیں نا, اس میں 5-6 ادارے شامل ہیں. اس میں NLC بھی ہے, ایبریو بھی ہے, ریل کوپ بھی ہے, اور بھی جس کے اندر اب یہ گرین ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی ہے. ہمارے اپنے حمزہ میں واٹر پانی کا ایک پروجیکٹ ہے کوئی 1.5 ارب کا,
ہم تو آخری حد تک گئے ہیں کہ NLC والے نے، اور NLC والوں کو انشاءاللہ وہ کنٹریکٹ مل جائے گا. سر ہنزا والوں کو کیا پڑی کہ کسی فضول قسم کے ٹھیکیدار کو دے دیں، ہنزا سارا سوکھ کے ختم ہو جائے، وہ ٹھیکیدار 20 سال بھی پروجیکٹ کمپلیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے NLC کو ہم کام دیں گے تو وہ ٹھیک ہے 10-15 کروڑ ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائے، بٹ کام 1.5 سال میں کمپلیٹ ہوگا. تو یہ جو اسٹیٹ آن جو اینٹیٹیز ہیں نا 5-6، ان کو اس لیے پریفر کیا جاتا ہے تاکہ وہ وقت پہ کمپلیٹ ہو جائے، ان کی گارنٹیز ہوں، ان کے پیچھے ادارے کھڑے ہیں. کل اس معاہدے سے یہ تھوڑے آگے پیچھے ہوں گے تو وہ گارنٹیز ہوتی ہیں. آپ کسی فضول کسی کمپنی کے ساتھ آپ کر لیں گے خوش کرنے کے لیے، ہم آپ کو خوش کر لیں جی کہ ہم نے 75 کمپنیوں کو جو ہے نا وہ فری کیا تھا اور بڑا ہم نے کمال کر دیا، اس میں سے آخری جو لویسٹ آیا تھا اس کو ہم نے دے دیا، اور وہ لویسٹ کیا کرے گا، آپ کا ستیاناش کر کے چھوڑ دے گا. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ جو پچھلے ستمبر میں کام یہاں تو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ یہی کر رہی ہے نا. پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیٹ آن جو ہے وہ کمپنی کے علاوہ کسی دوسری کمپنی میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. سر صلاحیت بالکل موجود ہے، صلاحیت بالکل موجود ہے، لیکن گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان سب کی صلاحیت سے اس کی صلاحیت بہتر ہے، اس کے ظاہر گورنمنٹ میں کون بیٹھے ہوئے؟ اگر آپ کے 12 منسٹرز بیٹھے ہیں تو وہ کسی عہدے سے جیتے ہوں گے نا، کوئی انہوں نے 10-12 ہزار ووٹ لیے ہوں گے نا. روندو سے اگر راجہ ناصر صاحب جیتے ہیں کوئی ووٹ لیے ہوں گے نا یار. اگر یہاں سے امجد زیدی صاحب کھرمنگ سے جیتے ہیں تو کچھ ووٹ لیے ہیں نا، جیسا بھی ہے یار. وہ مشتاق جیتا ہے ووٹ لیے، اسماعیل جیتا ہے 91 سے وہ جیت رہا. کوئی بچے ہیں دودھ پیتے ہوئے کہ وہ جو بیٹھے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. باہر چوک چوراہوں پہ یادگار اور گلگت کے اتحاد چوک پہ بیٹھے ہیں، وہ سب سے بڑے کمانڈرز ہیں، وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، کیوں یار؟ نہیں ایک منٹ نہیں چھوڑ دے اسمبلی کو. مطلب اسمبلی میں اپوزیشن بھی ہوگی اوپر. دیکھیں نا جمہوریت کیا ہے، جمہوریت کا نام یہی ہے نا کہ میجورٹی. اسمبلی میں اگر 6 بندے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو 22 بندے حکومت کے بیٹھے ہیں نا. تو وہ حکومت کے 22 بندے غلط کہہ رہے ہیں، اپوزیشن والے ہر حال میں ٹھیک کر رہے ہیں چونکہ وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. سر جو اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں لیاقت، کہ یہ لوگ جو ہے نا مطلب یہ سمجھتے تھے نا کہ کوئی آ کے بات نہیں کرے گا، ہم جو بتائیں گے وہ بس پبلک میں. اب ہم ان کو 2 ٹوک جواب دیں گے، ہم حقائق بتائیں گے، سچ بولیں گے، اور جو بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں اگر اس میں سے ایک بھی غلط ہو تو میرے ساتھ آ کے یہ جو بھی آپ کے اس سکردو سے بھی جو بھی ہے نا وہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لیں. میں نے اس دن بھی آپ کے کسی چینل پہ یہ بات کی ہے، میں شاید اس پہ لائن پہ تھا، تو میں نے کہا جی مناظرہ کر لیں. پھر اس کو پبلک آپ کیوں نہیں کرتی سر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھیں لیاقت ہر چیز کوئی گورنمنٹ کوئی دیکھیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ گورنمنٹ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاہدے لا کے چوک چوراہوں پہ لٹکا دیں. گورنمنٹ کا میں نمائندہ ہوں نا. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، راجہ ناصر صاحب ابھی بات کر رہے تھے نا، وہ بھی یہی گلگت، میرے خیال میں راجہ ناصر گلگت بلتستان کے نا، روندو کے ہی. وہ 2015 کا الیکشن چند 100 ووٹوں سے ہارے تھے، 2020 میں وہ جیتے ہیں نا، وہ بھی اسی دھرتی کے ہیں نا. وہ کوئی انڈیا سے، اسرائیل سے، کوئی فلسطین سے تو نہیں آئے. ہم اب اس چیز کو نا اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے جی کہ میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ تگڑا شیعہ ہوں یا اسماعیلی ہوں یا سنی ہوں، دوسرے کے بارے میں کہتا ہے یہ کیوں؟ وجہ ایک کہتا میں زیادہ تگڑا گلگت بلتستان کا ہوں، وجہ میں بھی گلگت بلتستان کا ہوں. وہ اپنا کو یہ ٹھیکیدار نہ سمجھے. ہاں حقائق پہ بات کریں، فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں، لاجک پہ بات کریں، بات کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ زیادہ ہی بڑے مقرر ہیں، ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو مطمئن کریں گے، اب لوگ آپ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقاریر سے مطمئن نہیں ہوں گے. آپ دلائل پہ بات کریں، آپ حقائق بتائیں، جھوٹ نہ ہو.